السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، اور اس کیس میں عمران خان کی جانب سے میڈیا سے بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے۔ وہ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ساتھ ان کے پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کی ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ قمر میکن موجود ہے، جی ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، اڈیالہ جیل میں عمران خان کے مقدمات بھی کور کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی یہ دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی مقدمات کی سماعت کو بڑی باریک بینی کے ساتھ ان پر نظر رکھتے ہیں۔ تو قمر بتائیے گا، آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی۔ 190 بلین پاؤنڈ کا یہ نیب کی جانب سے ریفرنس بنایا گیا تھا، جس میں کچھ جو شریک ملزمان ہیں وہ اشتہاری ہیں، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ ریفرنس اڈیالہ جیل میں اس وقت چل رہا ہے۔ جی بالکل، آج اس میں کیا پیش رفت ہوئی، اور عمران خان صاحب کی جانب سے آج بڑی اہم گفتگو صحافیوں کے ساتھ کی گئی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ سعید بھائی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 3 مزید گواہان جو تھے، ان کے بیانات جو ہیں قلم بند کیے گئے ہیں۔ 4 پہلے ہوئے تھے، 3 اب ہو گئے، تو ٹوٹل 7 لوگ جو ہیں وہ اب ہو گئے۔ اب جو گواہ تھے ان کا تعلق ایک کا فارن آفس سے تھا، ایک کا اسٹیٹ بینک سے تھا، کیبنٹ ڈویژن اور القادر یونیورسٹی سے۔ تو یہ گواہان جو ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ آج ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کمرہ عدالت میں آج موجود تھے۔ پروسیکیوٹر جو نیب کے ہیں عرفان صاحب، وہ بھی موجود تھے، اور جج ناصر صاحب جو ہیں انہوں نے ناصر جاوید رانا صاحب انہوں نے اس کی سماعت کی ہے۔ اور اب یہ جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد 16 مارچ تک جو اس کی سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ وکلاء جو ہیں وہ باہر تھے، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، روکا گیا وہاں پر آج بھی، اور صحافیوں کو بھی روکا گیا۔ بڑے سلیکٹیو لوگ اندر بھیجے گئے، باقی تمام لوگ جو ہے وہ باہر انتظار کر رہے تھے۔ اور اس کے کچھ مناظر یا ویژولز بھی دیکھیے لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں آ سکے کہ میڈیا کو 2 کلومیٹر دور پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، اور ظاہر ہے گیٹ نمبر 5 بڑی حساس جگہ قرار دی گئی ہے، کناتے لگا کر بھی جگہ بند کر دی گئی ہیں۔ تو وہاں سے وکلاء سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کافی ذلت آمیز رویہ جو ہے وہاں پر آج تھا، اور ان کو باہر روک کر جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور سلمان صفدر نے بھی کہا وہاں پر کہ ہم 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور اندر جانے کی جو اجازت ہے اور وہ نہیں دی گئی۔ اب دوسری طرف جو ملاقات ہوئی ہے یا بات چیت ہوئی ہے عمران خان کی صحافیوں کے ساتھ، اس میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج۔ انہوں نے آج پھر وارننگ بھی دی ہے، انہوں نے وارننگ بھی دی ہے، انہوں نے پیشن گوئی بھی کی ہے، اور انہوں نے ایک قسم کی پورا آگے والا آنے والا لائے عمل جو ہے وہ پورا بیان کر دیا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اور ان کی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ایک گرینڈ الائنس میں آپ کو بتا دوں وہ بننے جا رہا ہے۔ گرینڈ الائنس ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حالیہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ان تمام پارٹیوں پر، سیاسی جماعتوں پر جو مشتمل ایک گرینڈ الائنس بھی بنے گا۔ لیکن جو میڈیا کے ساتھ گفتگو تھی عمران خان کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، میں منوان میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور چیزیں ہم دیکھتے جائیں گے۔ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، اور الیکشن جھوٹے جو ہوئے ہیں وہ جھوٹے تھے، اور اداروں کی ساکھ ختم کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کی ساکھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنایا گیا ہے یہ سب جھوٹ ہے، سارا ملک جو ہے وہ جھوٹ پر چل رہا ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ووٹر نے پولنگ ڈے کے اوپر ان سے بدلہ لیا، لیکن ووٹ کی جو تبدیلی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، ووٹ کے ذریعے جو تبدیلی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مینڈیٹ چھین کر کون کی امید جو ہے وہ ختم کر دی۔ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے پیشن گوئی کی، انہوں نے کہا کہ میری پیشن گوئی ہے جو پہلے بھی سچ ثابت ہوئی تھی، اب جو پیشن گوئی میں کر رہا ہوں وہ بھی جو ہے وہ کافی سیریس نوعیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ سری لنکا والا پاکستان میں جو کام ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک سعید صاحب پروپوگنڈا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان کو مذاکرات یا مفاہمت کے نام پر جو ہے وہ ٹیبل پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو عمران خان نے آج واضح طور پر جیل میں جو پیغام دیا اس میں کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ علیمہ خان نے بھی کل جب بیان دیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ
مفاہمت اور ڈیل کی آفرز کی جا رہی ہے، عمران خان نے ساری کی ساری جو ہے وہ ٹھکرا دی ہیں، اور کسی بھی ڈیل پر عمران خان جو ہے وہ ابھی تک راضی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وکلاء سے ہماری ملاقاتیں جو بند کر دی گئی ہیں، اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عوام باہر نکلے گی، اور ہمارا پرامن احتجاج جو اس دھاندلی زدہ سسٹم کے خلاف ہے وہ جاری رہے گا، اور ہم سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں جو پیسہ چلے گا، پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب، آپ یاد ہوگا ان کے بیٹے کی ویڈیو بھی 2021 انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی پیسہ چلا تھا اور ثبوت موجود ہے، لیکن اس وقت بھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب بظاہر سعید صاحب یہ لگتا بھی ایسے ہے کہ عمران خان کے اوپر 2 ہفتے کی پابندی لگائے گی ہے۔ ایک خبر اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ میرے جو ذرائع وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پابندی صرف 2 ہفتے تک محیط نہیں ہوگی، یہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے، اس میں اور بہانے بنا کر اور وجوہات کو ڈال کر اس پابندی کو بڑھایا جا سکتا ہے، یہ امکانات موجود ہیں۔ تو خیر اب یہ 2 ہفتے کی پابندی دیکھیے اس وقت ختم ہو رہی ہے جب سینٹ کا سارا انتخابات کا معاملہ مکمل ہو جائے گا، پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ جو پابندی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کا یہ بھی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ سینٹ انتخابات کے دوران مبینہ طور پہ پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے یا ان کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں کہ جب عام انتخابات بھی ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے چند لوگ پی ایم ایل کیو میں گئے، مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، تو یہ سلسلہ کیا ہمیں سینٹ انتخابات میں ایک بار پھر نظر آئے گا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو؟ جی دیکھیے، ہارس ٹریڈنگ تو ہوگی ہی ہوگی، جو انہوں نے بلہ چھین کر کام کیا تھا، اس کے بعد یہ سارے معاملات، اب یہ جو میچ فکس ہے کیا ہوا ہے، جو کھیل رہے ہیں آپس میں، یہ سارے کا سارا آگے بھی اسی طرح سے چلے گا۔ ہارس ٹریڈنگ ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی سامنے آ جاتی ہے کبھی چھپے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ لیکن اس بار سب سے بڑی اس میں جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ سینٹ کے انتخابات میں جو پارٹی کی مشاورت ہوتی ہے، پارٹی نے عمران خان کے وکلاء یا جتنے بھی عہدیدار ہیں پارٹی کے، انہوں نے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے، کون کس کو ووٹ کرے گا، اگر کسی اور کو سپورٹ کرنا ہے تو کیا معاملات ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں عمران خان کی ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کر دینا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، انسانی حقوق بنیادی جو اس کے بھی خلاف ورزی ہے، اور قیدیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ کسی کو ملاقات نہ کرنے دینا، یہ بڑے اچنبے کی بات ہے۔ دوسرا اس میں اہم ترین پوائنٹ جو میری سمجھ کے مطابق وہ یہ ہے کہ اب عمران خان جب ہدایات نہیں دے سکیں گے تو پارٹی کے اندر پہلے سے ہی جو تقسیم واضح طور پر نظر آتی ہے اس میں مزید تقسیم ہوگی، لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، لوگوں کو اپنے ایجنڈا کے مطابق چلانے کے لیے لڑوایا جائے گا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کھیلا جائے گا، اور پھر سینٹ میں کہیں کوئی مضبوط پوزیشن نہ بن جائے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا سنی اتحاد والوں کی کوئی، اس کو روکنے کے لیے اب جو یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مشاورت آپس میں نہ ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ ملاقات پر پابندی کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ وہاں کیا کارروائی ہوئی؟ کیونکہ عمران خان کے اوپر یہ پابندی لگانا، ایک طرف ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی رون دیا گیا جب سینٹ یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، تو ہائی کورٹس اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا پا رہی؟ دیکھیے سعید صاحب، ہائی کورٹ ایک ڈی سی اسلام آباد کے سامنے بے بس ہے، بالکل ایسا۔ تو ہائی کورٹ ایک محکمہ داخلہ پنجاب پورے اتنے بڑے پاکستان کے صوبے کے اوپر اپنے اختیارات منوانے کے لیے کیسے، مطلب پہلے ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے کہ ایک ڈی سی کو آپ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اتنے فیصلے موجود ہیں کہ اس ایک ڈی سی قابو نہیں آ رہا ہائی کورٹ سے، سزا تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ماتحت ہے پنجاب حکومت کے، وہ کہاں سے قابو آئے گا؟ تو پنجاب حکومت نے یہ جو نوٹیفیکیشن کیا تھا پابندی کا، بظاہر اس نے یہ بہانہ نکالا کہ جو 3 بڑی جیلیں ہیں پنجاب کی ان میں آڈٹ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی کلیئرنس اور سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پابندی عائد کی ہے۔ لیکن اس کا مقصد ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنا، باہر مشاورت کو روکنا، اور باہر جو ہجان کی کیفیت ہے، جو کیاس ہے، اس کو مزید بڑھانا، اسپیشلی پارٹی کو ڈیوائیڈ کر کے معاملات کو۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر ہر لیڈر کے اوپر شک کر رہا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ جاسوس ہے، یہ بکا ہوا ہے، یہ بکا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ خیر، اس کو شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، نائب صدر ہے، انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ آج اس کے اوپر دلائل مکمل ہوئے، تو جناب آگے سے جو
سرکاری وکلاء ہیں وہ دلائل کیا دے رہے تھے کہ جی چونکہ یہ جیل پنجاب کی حدود میں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس کے اوپر جورسڈکشن نہیں ہے. بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسلام آباد کی عدالت نے اگر سزا سنائی ہے تو اس کا قیدی کسی بھی جیل میں ہو اس کی جو بھی امپلیمنٹیشن دائرہ اختیار ہوگا وہ اسلام آباد کی عدالت کا ہوگا. تو بڑا مزہ کا خیز سا وہ ایک معاملہ تھا. اگر میرٹ پر اس کو آج سنا گیا ہے اور میرٹ پر اس کا فیصلہ آتا ہے تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کو ریسٹرکٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ملاقاتوں کی اجازت واپس جو ہے وہ دے دی جائے گی. اچھا, اب دوسرا اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ماضی کا اگر جو ٹریک ریکارڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ درخواستیں بھی سنی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیف جسٹس عامر فاروق اس معاملے میں ملاقات کی اجازت دیں گے یا وہ سیکیورٹی وجوہات کو درست تسلیم کرتے ہوئے جو 14 روز کی جو پابندی لگی ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ عمران خان کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے؟ دیکھیں میں ایک اور بات اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی دو اہم ترین عدالتیں, معذرت, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی موجودگی میں جتنا نقصان عدلیہ کو ہوا ان دو عدالتوں کی سربراہان کی وجہ سے اتنا تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا. اور یہ جب چلے جائیں گے اس کے بعد آئیں گے جب نئے لوگ اور چیزیں کھلیں گی تو پھر چیزیں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے سامنے آتی ہیں. ہمیشہ جب بعد میں کہانیاں نکلتی ہیں, سٹوریز نکلتی ہیں کہ کیسے معاملات مینج کیے جا رہے تھے, کیسے چلائے جا رہے تھے, تو تب یہ ہمارے سامنے آئے گا کہ اس وقت ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اب حالات بھی ایسے ہیں کہ کوئی صحافی بات کرتا ہے تو اس کو بھی نوٹس آ جاتا ہے. لیکن آپ نے سوال کیا کہ ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا, تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کہہ جی کوئی بات نہیں جی, 14 دن کی بات ہے, خیر ہے آپ گزارا کر لیں, فیصلہ ان کے لیے تو ہاں کوئی اہمیت کی حامل چیز ہے نہیں. تو انہوں نے بتا دیا جی سیکیورٹی ہے, ذرا دیکھ رہے ہیں معاملات, اچھا ٹھیک ہے جی ایک اور رپورٹ طلب کر لیں گے جی, اس پہ مطمئن نہیں ہے. تو یہی کچھ ہونا ہے. صاف اور واضح فیصلہ ممکنہ طور پر نظر تو نہیں آ رہا کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہو جائے ایک دم, مطلب کوئی تبدیلی آ جائے تو شاید وہ اس کی بات بڑی عجیب و غریب قسم کی صورت معجزہ ہو جائے, معجزہ ہو سکتا ہے. ہاں جی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خاص طور پر جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو کنڈکٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کو دیکھیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2022 اکتوبر 2022 میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا گیا تھا اور اس کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی گئی تھی. اس کے اوپر تاحال فیصلہ نہیں ہوا اور عمران خان کو جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے اس کا فیصلہ آ گیا. اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواستیں, دائرہ اختیار کے حوالے سے درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہی. تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے اگر وہ دیکھیں تو میرے خیال میں اسی کے اندر ہی سارے اشارے موجود ہیں کہ کیا عمران خان کی ملاقاتوں پر لگائی گئی یہ پابندی ختم ہوگی یا یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. اس حوالے سے عدالت جب بھی محفوظ فیصلہ سنائے گی تو تمام تک اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آرا ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.